وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ نمیش فریش ہو کر نکلی تو وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ جلدی آؤ یار، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ صبح کل تمہارے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور اب تک بھوکا ہوں۔ ابھی تک تو بھوک فیل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تمہیں ٹھیک دیکھ کر پیٹ میں چوہے نے دھمال برپا کر رکھا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ساری رات بھوکا رہا، اس کے لیے اپنی نہ جانے کتنے سالوں کی محنت کو نظر انداز کر دیا، نہ جانے کتنے کا نقصان کر دیا۔ اس کے لیے ساری رات جاگتا رہا، اس کا خیال رکھتا رہا۔ بات بات پر اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا، ہر چیز میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینا، تو کیا یہ سب کچھ محبت نہیں تھی؟ اس سب کے بعد بھی وہ اس کی محبت کو دکھاوا اور ڈرامہ کہتی تھی تو وہ بہت بڑی بیوقوف تھی۔ نمیش اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یا جب میں بہت ہینڈسم لگتا ہوں تب تم میری طرف دیکھتی نہیں ہو، اور جب میں نے کل سے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ٹھیک سے منہ تک نہیں دھویا تو تم مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے مجھ سے ہینڈسم بندہ تم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے مسکرا کر بولا تو وہ بے اختیار اپنی نظریں چرا گئی، لیکن دل کی دھڑکنوں نے تو تہلکہ مچا رکھا تھا، اور نظریں بے اختیار بار بار اس کی طرف اٹھتی ہوئی بہت کنٹرول کرنے کے بعد بھی وہ نہیں کر پائی تھی، اور اشر بھی اس کی ان حرکتوں کو نوٹ کر کے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ شام کو اشر کو آفس کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک تو ویسے بھی اسے بیڈ سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا اور خود اب باہر جا رہا تھا۔ یار آج مہینے کی 1 تاریخ ہے اور مجھے آفس جانا ہوگا۔ سب ورکرز کو ان کی پے بھی تو دینی ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے 1 تاریخ کو آفس لازمی جاتا ہوں، کیونکہ اس دن بہت سارے لوگ مجھ کو بہت ساری امیدیں لگائی ہوتی ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ویسے تو یہ کام میرے آفس کے مینیجر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، اسی لیے میں خود اپنے ہاتھ سے ان کا حق انہیں دیتا ہوں۔ میں بس 1 گھنٹے کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب نمیش بولی، میں بھی آپ کی ورکر ہوں، میری تنخواہ کہاں ہے؟ میں بیمار ہوں، آج آفس نہیں جا سکتی، تو آپ میری تنخواہ یہیں دے دیں۔ اسے اچانک ہی چچا یاد آ گئے تھے، جن کی بیٹی کی شادی تھی اور اپنے بابا کا قرض ادا کرنا تھا۔ یہ رہی بیگم آپ کی تنخواہ، یہ میں نے پہلے ہی الگ کر دیے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ نمیش کو نہ جانے کیوں بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے محلے میں جانا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مطلب کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود اسے راستے میں چھوڑ کر جائے۔ نمیش تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار، صبح چلی جانا، وہ سمجھانے لگا، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں مجھے جانا ہے، آپ 2 منٹ رکے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ سے ہی اس کی بات نہ ماننے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ بہت خوشی سے محلے میں آئی تھی۔ اشر بھی اسے ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ چچا کی دکان کی طرف آئی تھی تاکہ انہیں پیسے واپس کر سکے۔ نہ جانے بابا کا قرضہ اتارتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی خوشی کیوں تھی۔ وہ اتنی پرسکون تھی کہ اب اس کے بابا کو سکون ملے گا۔ چچا کی دکان پر آتے ہی انہیں سلام کرتے ہوئے وہ لفافہ اس کو دینے لگی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ چچا آپ کے پیسے جو بابا نے آپ سے قرض لیا تھا، دیکھیں میں وقت پر لوٹا رہی ہوں، اس نے خوشی سے کہا۔ لیکن چچا کے اگلے الفاظ اسے پریشان کر گئے تھے۔ لیکن بیٹا تم یہ پیسے کیوں دے رہی ہو؟ پیسے تو تمہارا شوہر مجھے دے گیا ہے، بلکہ اس نے تو مجھے زیادہ پیسے دیے ہیں تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے کر سکوں۔ بہت نیک بچہ ہے، اللہ نے اس کے سینے میں سونے کا دل رکھا ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اور پیسوں کی ضرورت ہو تو میں اسے بتاؤں تاکہ اس کی بہن کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ مجھے تو اس کے روپ میں ایک بیٹا مل گیا ہے، کیا اس نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہے تھے، جبکہ نمیش کے پاس تو بولنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ بنا کچھ بولے وہ وہاں سے چچا کے گھر آ گئی۔ اب تک تو شاید چچا نے اس کے گھر کا نقشہ بدل دیا ہوگا۔ وہ 2 کمروں کا مکان جہاں اس کا بچپن گزرا تھا اسے بہت عزیز تھا، لیکن تھا تو کرائے کا ہی، اور سچ ہے کرائے کے گھروں میں خوبصورت یادوں کا بسیرا نہیں ہوتا۔ چچی تو نہ جانے کتنے سالوں سے انہیں یہ گھر چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ تو چچا اپنا دل بڑا کر کے دوست کی حمایت پر اتر آتے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ گھر کا جو سامان اس کے باپ کی محنت کا ہے
وہ اشر کے گھر لے جائے گی، کیوں بیکار میں وہاں لوگوں کے گلے پڑ رہی تھی۔ چچا نے تو بابا کے جانے کے بعد بھی اپنا دامن نہ چھڑایا تھا، لیکن وہ خود بے وقوف تو نہیں تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اپنی، جن کے لیے اچھا سوچنا ان کا فرض تھا اور حق بھی۔ اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ اپنی ساری چیزیں اس گھر سے نکال لے گی تاکہ چچا کسی اور کو وہ کرائے پر دے سکیں۔ سب لوگ اس سے بہت خوشی سے ملے تھے اور چچی کا انداز تو بالکل ہی الگ تھا۔ اس نے گھر سے جانے کے بعد کی تو چچا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا اپنے ہی گھر سے سامان کیوں اٹھوانا بلا؟ تمہارا گھر ہے، تمہارا سامان ہے، اور اگر تم اپنا سامان یہاں سے چلے جاؤ گی تو میکے کے نام پر تمہارے پاس رہے گا ہی کیا؟ چچی کا انداز بہت نرم تھا، کہاں وہ ان کے ایسے مزاج کی عادی تھی۔ لیکن چچی، یہ گھر میرا اپنا تو نہیں ہے، تو کرائے کا ہی ہے، اور کرائے کی چیزوں پر قبضہ نہیں جمایا جاتا۔ اس کا انداز بہت بجھا بجھا سا تھا، شاید وہ لوگ ہمدردی دکھا رہے تھے۔ کیا مطلب کرائے کا ہے؟ تجھے تیرے شوہر نے نہیں بتایا کہ وہ گھر ہم سے خرید چکا ہے؟ چچی نے اس کے انجان بننے پر دھماکہ ہی تو کیا تھا، اور وہ اس دھماکے کی زد میں انہیں دیکھتی چلی جا رہی تھی کہ اس طرح سے کھل رہا تھا وہ شخص اس پر۔ ہم نے تو کہا ہم یہ گھر نہیں بیچیں گے، آخر یہ ہمارے گھر کا حصہ تھا، لیکن تیرے شوہر نے مارکیٹ کے مقابلے میں 3 گنا رقم دی ہے اس 2 کمروں کے گھر کی۔ اس کا کہنا ہے کہ میری بیوی نے یہاں اپنا بچپن گزارا ہے، اس کے بچپن کی خوبصورت یادیں ہیں یہاں، اس کے باپ کی یادیں ہیں، اور وہ اس کے باپ کی یادوں کو یوں دربدر ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کی باتوں نے تیرے چچا کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے بھی گھر بیچ کر ہی دم لیا۔ وہ گھر اب تیرا ہے نمیش، تیرے نام ہے، جب چاہے وہاں آ سکتی ہے، جیسے چاہے وہاں رہ سکتی ہے۔ چچی کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں نمی اس کی آنسوں میں بدلی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر ان کے سینے سے لگی روتی چلی گئی۔ اس نے سمجھنے میں دیر کر دی تھی، لیکن جو شخص اس کو ملا تھا وہ تو قسمت والوں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ اس نے کتنی بے قدری کی تھی اس شخص کی، فرح کی ایک ایک بات اسے آج سمجھ آئی تھی۔ کتنا کچھ کر چکا تھا وہ اس کے لیے، اور ایک بار بھی جتایا تک نہیں۔ اب بھی اگر وہ اس کی محبت کو خود غرضی کا نام دیتی تو اس سے بے قدرہ اور کوئی نہ تھا۔ اشر جلدی جلدی کام نپٹا کر گھر واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی تو اپنے آفس سے نکلنے کیوں والا تھا کہ اسے فرحت آتی نظر آئی۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا، جلدی جلدی گھر جانا چاہتا تھا۔ نمیش کی طبیعت کو لے کر وہ ویسے بھی بہت پریشان تھا، اور اب جب وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن مروت تو نبھانی ہی تھی، ورنہ بابا نے اسے ناراض ہو کر ضرور اس کی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھانی تھی، اور اپنی ماں کی تربیت پر بات وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر فرحت کو ویلکم کیا۔ فرحت بھی اس کے مسکرانے پر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، لیکن اس کی جھوٹی مسکراہٹ وہ بہت اچھی طرح سے نوٹ کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے یہاں آنے پر اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اشر کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا، جسے وہ زندگی بھر کے لیے تھامنا چاہتی تھی۔ آخر وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، ورنہ اس کا اس مغرور انسان سے بھلا کیا لینا دینا؟ وہ تو بس اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتی تھی، ورنہ اس قدر نظر اندازی پر وہ کبھی مڑ کر بھی نہ اسے دیکھتی۔ کیسی ہو فرحت؟ تم اچانک یہاں، یہ تو سرپرائز ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ صرف مروت نبھا رہا ہے۔ فرحت پھیکی سی مسکراہٹ پر آئی۔ سرپرائز دینے ہی تو آئی تھی تمہیں، یہاں اتنے دنوں سے نہ جانے کہاں غائب ہو تم، بہت مس کر رہی تھی تمہیں، اسی لیے یہاں چلی آئی۔ میرا آنا تمہیں برا تو نہیں لگا؟ شاید تم باہر جا رہے تھے۔ ہاں میں باہر جا رہا تھا، جبکہ گھر واپس جا رہا تھا، اور تمہارا آنا بھلا مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں بالکل، میرا آنا والا تمہیں برا کیوں لگے گا؟ آخر ساری زندگی کے لیے تمہاری زندگی میں آنا ہے۔ اور اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ اس بار اشر مسکرا نہ سکا۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ کافی دیر کچھ نہ بولا تو فرحت نے پوچھا۔ فرحت، میرے خیال میں ہمیں اس خاندانی رشتے سے باہر نکل آنا چاہیے، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ تم اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ تمہیں بہت اچھا انسان ملے گا جو مجھ سے کہیں درجہ بہتر ہوگا۔ ہم بیکار میں ایک دوسرے کی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہ شادی صرف اور صرف اپنی پھپھو کی مرضی پر کر رہی ہو، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے،
जो सिर्फ एक ही बार मिली है। कम से कम इस ज़िंदगी को अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहिए। मैं जानता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ दिया जाए तो वो इंसान मैं नहीं होऊंगा जिसे तुम चाहती होगी। हम ज़िंदगी के दो अलग पहलू हैं। फ़र्ज़ करो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो हम कभी एक दूसरे के मेयार पर पूरे नहीं उतरेंगे। मेरी पसंद, मेरी सोच कोई और है। तुम कभी मेरी पसंद नहीं बन सकती और जिस तरह का शौहर तुम चाहती हो वो मैं कभी नहीं बन सकता। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं फ़रहत। इससे पहले अशर ने कभी फ़रहत से इस तरह की बातें नहीं की थीं, लेकिन अब नमीश इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुकी थी, तो फ़रहत को कोई किसी झूठी उम्मीद पर नहीं बिठा के रख सकता था। नमीश के बारे में अभी इसने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि ये अचानक बताने वाली बात हरगिज़ नहीं थी। वो आराम सुकून से अपने बाप को ये बताना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल कर चुका है। वो इन्हें समझाना चाहता था कि इसकी पसंद फ़रहत नहीं बल्कि कोई और है, और ये बातें सुकून से बैठ के करने वाली थी, ना कि धमाका करने वाली। क्या हो गया है तुम्हें अशर? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम बता सकते हो मुझे। मैं तो हर कोशिश करती हूँ जिस तरह से तुम्हें पसंद है मैं वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल कर लूँ, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद नहीं। और जहाँ तक इस रिश्ते की बात है तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं शादी की नहीं कर रही, बल्कि मैं खुद भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यस, आई लाइक यू। मैं कोई ओल्ड फैशन नहीं हूँ जिसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी, और तुम्हें भला कौन इनकार कर सकता है। यू आर अ परफेक्ट मैन, और इस परफेक्ट इंसान के साथ भला कौन ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहेगा। वो जैसे ही मौजू ख़त्म कर देना चाहती थी, आज वो इसके सामने साफ अल्फाज में कह रहा था कि वो इसकी पसंद नहीं है। कि सब के सामने कह सकता था, और वो अपने फ्यूचर पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मैं नहीं चाहता फ़रहत, अब वो साफ गोई से बोला। मैं ये रिश्ता नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं इस सब को यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इस ताल्लुक़ को किसी किस्म का नाम देने से पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। फ़रहत, तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को भी नहीं निभा सकता। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज़ नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसके अंदाज में किसी किस्म की कोई लचक ना थी। तो फिर कौन पसंद है तुम्हें? बताओ, कौन है वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? यकीनन तो होगी कोई, तुम्हारी वर्कर ही होगी। खैर, अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी दो कौड़ी की लड़कियों को। बॉस को फंसाना तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, और मुझे बहुत पहले से पता है तुम्हारे अफेयर का। लेकिन मुझे लगा कि 2-3 दिन की बात है, जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तुम खुद इसे छोड़ दोगे। लेकिन नहीं, वो लड़की तो शायद तुम्हारे दिमाग पर सवार हो चुकी है। कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं इसने तुमसे शादी के लिए? हाँ, यकीनन वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही होगी, वरना इतनी थर्ड क्लास पसंद तो तुम्हारी भी नहीं है। लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी लड़कियों को हैंडल करना मैं अच्छे से जानती हूँ। वो न जाने क्या समझ रही थी और क्या क्या बोल रही थी। शट अप फ़रहत, क्या बकवास किए जा रही हो? तो मुझे लगा था मैं तुम्हें ईज़िली हैंडल कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी सोच गलत थी। इसीलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और इसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन जो अल्फाज तुम इसके लिए इस्तेमाल कर रही हो वो ऐसी हरगिज़ नहीं है। और अब बात बढ़ाना नहीं चाहता था, बल्कि इसे समझाना चाहता था। वो गलत समझ रही थी। छोड़ो इन सब बातों को अशर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। वो कौन है कौन नहीं है मैं नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी इसे भूल जाओ, वरना तुम्हें अपने पापा के सामने इन सब बातों का जवाब देना होगा। वो धमकी देकर इसे खामोश कराना चाहती थी। फ़ाइन, तो अपने बाबा के सामने ही तुमसे शादी से इनकार करूँगा। वो भी जैसे बात ख़त्म करते हुए उठा। व्हाट डू यू मीन इनकार करोगे? तुम एक दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे शादी से इनकार करने वाले हो? इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो दो कौड़ी की लड़की नहीं बल्कि अशर शाह के दिल की धड़कन है, और मेरे लिए ख़ास है फ़रहत, और वही मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। मैं तुम्हारे लिए ना तो इसे छोड़ सकता हूँ और ना ही कभी भुला सकता हूँ। इसीलिए बेहतर है कि अपनी रास्ते बदल लो। तुम कभी अशर शाह के म्यार पर खड़ी नहीं उतर सकती, आज वो साफ अल्फाज में कह रहा था। अशर शाह को सोफिया जैसी हर मुश्किल में साथ निभाने वाली बीवी चाहिए, ज़रीन जैसी दूसरों का घर तोड़ने वाली नहीं।
اور تم صرف زرین بن سکتی ہو، صوفیہ بننا تمہاری اوقات میں نہیں ہے۔ پگھلتا ہوا سیسا تھا جو اس نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ فرحت وہیں ساکت کھڑی سے دیکھتی رہ گئی اور اشر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ فرحت ٹھکرائے جانے کے احساس کی وجہ سے اس کے پیچھے تک نہ آ سکی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔